حضرات خواجگان نقشبند رحمت اللہ علیہ اجمعین کی بھی چند اصطلاحیں ہیں جن پر ان کے طریقے کی بنیاد استوار ہے اور ان میں اشغال و اعمال کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی 8 اصطلاحات خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہیں، جبکہ بعد کی 3 اصطلاحیں شہنشاہ مشکل کشا حضرت خواجہ سید محمد بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ سے مروی ہیں۔ ہوش در دم، اس سے مراد یہ ہے کہ سالک ہر سانس کے ساتھ بیداری اور ہوشیاری رکھے، خواہ ذکر لسانی کرے یا قلبی، حضور قلب کے ساتھ ہو نہ کہ غفلت سے۔ اگر غفلت یا معصیت ہو جائے تو استغفار کرے۔ حدیث شریف میں ہے، ہوشیار وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو ڈرایا اور ما بعد موت کے واسطے عمل کیا۔ یہ دوام حضور و آگہی حاصل کرنے اور نفس کے تفرقہ کو دور کرنے کا طریقہ ہے۔ مبتدی کے واسطے اس کی پابندی نہایت ضروری اور از حد مفید ہے۔ نظر برقدم، اس سے مراد یہ ہے کہ سالک اپنے چلنے پھرنے کے وقت سوائے قدم کی پشت کے کسی چیز پر نظر نہ ڈالے تاکہ کسی محرم پر نظر نہ پڑ جائے، اور یہ کہ دوسری چیزوں کی طرف مشغول ہونے سے محفوظ و مامون رہے، کیونکہ مختلف نفوس اور متفرق محسوسات کی طرف لگ جانا سالک کی حالت کو بگاڑ دیتا ہے۔ چلنے پھرنے کے وقت نظر کو پشت قدم لگانا اور بیٹھنے کی حالت میں آگے کی طرف نظر کرنا جمعیت قلب کے زیادہ قریب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان مردوں کو حکم دے دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ سفر در وطن، اس سے صفات بشریہ، خبیثیہ اور رذیلیہ، مثلاً حسد، غرور و تکبر، بغض، غیبت، ریاکاری وغیرہ سے صفات ملکیہ فاضلہ، مثلاً صبر، شکر، خوف، رجا وغیرہ کی طرف تبدیلی و ترقی حاصل کرنا مراد ہے۔ طالب صادق جب مراقبہ تصور شیخ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کی تمام صفات بشریہ اور رذیلیہ محو ہو جاتی ہیں اور وہ صفات حسنہ سے متصف ہو جاتا ہے۔ سالک پر واجب ہے کہ ہر وقت اپنے نفس کی دیکھ بھال میں اس طرح لگا رہے کہ اس میں ما سوا اور اللہ کی محبت نہ ہونے دے۔ خلوت در انجمن، یہ وہ مقام ہے کہ سالک کا دل اللہ کی یاد میں اس طرح مشغول رہے کہ لکھنے، پڑھنے، کلام کرنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، ہمہ وقت اور ہر دم ذکر الہی میں مصروف رہنے لگتا ہے، اور ذکر کا خیال ایسا پختہ ہو جاتا ہے کہ خواہ کیسی ہی مصروفیت ہو، مجلس ہو اور ہجوم ہو، دل اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، میرے بندے وہ لوگ ہیں جن کو سوداگری اور خرید و فروخت میرے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ یاد کرد، اس سے مراد لسانی، قلبی، نفی و اثبات کا ذکر کرنا ہے، یا اس میں ذات کا۔ سالک اپنے مرشد کریم سے جو تعلیم و تلقین حاصل کرتا ہے، ہر وقت اس کی تکرار دل کی محبت کے ساتھ بلا ناغہ بیدار و ہوشیار رہے تاکہ حق تعالیٰ کا حضور حاصل ہو سکے۔ بازگشت، جب ذاکر خیال و تصور سے نفی و اثبات یعنی کلمہ طیبہ طاقت کی رعایت کرتے ہوئے چند بار کہے تو اس کے بعد دل کی زبان سے مناجات کرے، خداوند میرا مقصود تو تیری رضا ہے، مجھ کو اپنی محبت و معرفت عطا فرما۔ نگہداشت، نفس کی خواہشوں، آرزوؤں، امنگوں، وسوسوں اور باتوں کو اپنے دل سے دور کرنے کا نام نگہداشت ہے۔ جب دل میں وسوسہ ظاہر ہو تو اس کو فوراً دور کرنا چاہیے، اور لازم ہے کہ اس کو دل میں جگہ نہ پکڑنے دے، ورنہ اس کا دور کرنا دشوار تر ہو جائے گا۔ اس کا علاج فوری طور پر ذکر اللہ میں محو ہو جانا ہے۔ کوشش کرے کہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے اس سے زائد وقت تک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خیال نہ آئے، اور اس کی مشق یہاں تک کرے کہ ما سوائے اللہ کے بالکل فراموش ہو جائے۔ یادداشت،
اس سے مراد دوا میں آگہی حاصل کرنا ہے۔ آیا مبارکہ میں ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دوا میں آگہی فنائے حقیقی اور بقائے کامل کے بغیر ناممکن ہے۔ پس یاد کرد اور نگہداشت کا جو مرتبہ طریقت میں ہے مبتدیوں اور متوسطوں کے لیے ہے، اور یادداشت کا تعلق حقیقت سے ہے اور یہ منتہیوں کے لیے ہے۔ وقوف زمانی، اس سے مراد ہر وقت اور ہر آن اپنے حال سے واقف رہنا ہے۔ سالک ہر ساتھ کے بعد دیکھے کہ غفلت تو نہیں آئی، اور غفلت کی صورت میں استغفار کرنا اور آئندہ اس کے چھوڑنے پر ہمت باندھنی چاہیے۔ وقوف عددی، اس سے مراد یہ ہے کہ سالک ذکر نفی و اثبات میں طاق عدد کی رعایت کرے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ وقوف قلبی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سالک ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ اپنے قلب کی طرف متوجہ رہے اور قلب خداوند قدوس کی طرف متوجہ رہے، تاکہ سب کی طرف سے توجہ ٹوٹ کر معبود حقیقی کی طرف مبذول رہے اور خطرات اور وساوس دل میں داخل نہ ہوں۔ خصوصاً ذکر کرتے وقت اس کا پورا پورا خیال رکھے۔ کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اپنے دل کے انڈے پر پرندے کی طرح ہو جا اور اسے سیہ۔ بس اس طریقے سے جس طرح انڈے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تیرے دل میں نور خدا پیدا ہوگا۔